بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اے نبی ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا۔ اس خیر کثیر میں یہ تو یہ کہ حوض کوثر وہ بھی اسی میں شامل ہے، لیکن یہ کہ اس پر آپ کو 25-30 کال مل جائیں گے۔ قرآن سب سے بڑا خیر کثیر ہے، بہت بڑا خیر کثیر۔ حکمت، ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، جس کو حکمت اور دانائی دے دی گئی اس کو تو خیر کثیر دے دیا گیا۔ تو ہم نے آپ کو وہ سب کچھ عطا کر دیا ہے، اور بہتات کے ساتھ عطا کر دیا ہے، جو انسان کی انسانیت کے لیے، اس کے لیے یوں سمجھیے کہ ترہ امتیاز بن سکتا ہے۔ فصل لربک وانحر، بس اپنے رب کے لیے نماز پڑھا کیجئے اور نحر کیجئے، اونٹ قربان کیا کیجئے۔ یہ گویا کہ عید الاضحیٰ کا نقشہ آ گیا۔ فصل لربک، پہلے ہم نماز پڑھتے ہیں دوگانا عید الاضحیٰ، اور پھر جا کر ہم قربانی کرتے ہیں۔ وانحر ان شانئک هو الابتر، یقیناً آپ کا دشمن ہی ہے کہ جو دم کٹا ہو جائے گا۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ جب حضور کے ایک صاحبزادے بچپنی میں فوت ہو گئے تو کچھ جو کفار تھے مکے کے، انہوں نے بڑی خوشیاں منائیں کہ ایک ہی بیٹا تھا، باقی تو ان کی بیٹیاں ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ 4 بیٹیاں تھیں حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن یہ کہ بیٹا جو تھا وہ ایک ہی تھا، وہ اللہ نے اٹھا لیا۔ تو بڑی خوشیاں منائی گئی کہ یہ تو اب دم کٹا جیسے ہوتا ہے، جس کا کوئی پیچھے نام نہ رہ جائے۔ بیٹیوں سے تو نام چلتا نہیں، نام تو چلتا بیٹوں سے، تو اب ان کا تو کوئی تذکرہ ہی نہیں رہے گا۔ کوئی بات نہیں، جب تک یہ ہے آگے کوئی نام لینے والا نہیں۔ تو فرمایا کہ نہیں، ان کو تو کروڑوں بیٹے اللہ عطا کرے گا، کروڑوں اربوں بیٹے عطا کرے گا۔ ہاں اے نبی، آپ کا دشمن ضرور ہے کہ جس کا نام لیوا کوئی نہیں رہے گا۔ پیدا ہوتا ہے، اس کا جواب دے کر اپنی گفتگو ختم کروں گا۔ میری گفتگو سے تو معلوم ہوا کہ ہر گناہ شرک ہے۔ پھر یہ جو سورہ نساء میں 2 مرتبہ فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ اس کو تو نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اس سے کمتر گناہ جو بھی ہوگا جس کے لیے چاہے گا بخش دے گا۔ تو پھر وہ کمتر گناہ کون سے؟ سوال حقیقی ہے یا نہیں؟ آپ لوگوں کا ذہن ادھر گیا یا نہیں گیا؟ جانا چاہیے تھا۔ جواب کیا ہے؟ یہ کام اگر غیر شعوری طور پر ہو رہا ہو، تعمد نہ ہو، ارادے کے ساتھ نہ ہو، نظریے کے تحت نہ ہو، اس کو حق سمجھتے ہوئے نہ ہو، تو وہ گناہ رہے گا، اور اس سے توبہ کرنے سے اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے گا۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بغیر توبہ کے بھی معاف کر دے۔ لیکن اگر یہ مستقل ہو، نظریے سے متعلق ہو، جان بوجھ کر کیا گیا ہو، عمدن کیا گیا ہو، تو بڑی شرک۔ اس فرق کو ذہن میں رکھیں گے تو پھر وہ آیت سمجھ میں آئے گی ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔